السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج اللہ کے فضل سے سورۃ النحل کی ابتدا کریں گے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کی کچھ آیات جیسے وَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ سے لے کے آخر تک یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیتیں ہیں۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے اور 68 آیت میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شہد تو آپ جانتے ہیں بہت فائدے والی چیز ہے، اور کیا اسباق ہے اس آیت کے تحت ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر اور شر کے بیان کو جامع یعنی مکمل آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 90 آیت ہے۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بحوالہ معجم الکبیر۔ پھر حضرت حرم بن حیان جب ان کا آخری ٹائم آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے عرض کی کہ وصیت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے طرف لوگوں کو، اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یہاں سے لے کے سورہ مبارکہ کے آخر تک کی وصیت فرمائی، کیونکہ بہت، ویسے تو پورا قرآن کریم میں بڑا میٹھا اور سونا ہے، لیکن ان آیات پہ بھی عمل کر دیا جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور صحابہ کرام اجمعین جب بھی کوئی آیت مبارکہ سیکھتے، سمجھتے اس کو، اور پھر اس کو اپلائی کرتے تھے اپنی ذاتوں پہ، اور پھر نیا اسباق کی طرف توجہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ سیکھیں پھر اپنا محاسبہ کریں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہ جسٹ ایسے کتاب پڑھنی، نہیں، اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا آ چکا، آ پہنچا، آ گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم۔ امر سے مراد یہاں عذاب ہے۔ اب ہے یہ حکم عذاب کا ماضی کے صیغے کے ساتھ، ابھی قیامت آئی نہیں، عذاب آیا نہیں، تو عذاب ہی قیامت کے بعد آئے گا، لیکن ماضی کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے کہ بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر آتی ہیں۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور جنتیوں نے دوزخ والوں کو پکارا، بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا۔ ابھی قیامت آئی نہیں، لیکن یہ باتیں۔ پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور جب زمین زلزلہ سے ہلا دی گئی اور جب زمین نے اپنے تمام بوجھ باہر نکال دیے اور انسان نے تعجب سے کہا اس کو کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ جس چیز کی خبر دی گئی ہے اس میں ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کی خبر دی وہ لامحالہ ہوگی، وہ تو ڈن فیصلہ ہے نا۔ جیسے میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے پھانسی کا حکم ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیا حکم سنایا گیا، کہتے ہیں اس کو پھانسی ہو گئی، حالانکہ پھانسی ہوئی نہیں ہے، بعد میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ٹائم کیا کہا جاتا ہو گئی۔ اب ادھر تو چینجنگ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ سو ڈن ہو گیا۔ تو یہاں بھی قیامت آئی نہیں، اور یہ سب کچھ، یہ مثالیں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں جس کا ڈن ہو چکا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ اس طرح تذکرہ کیا گیا۔ باقی مزید انشاءاللہ بعد میں وضاحت بھی کر دوں گی۔
اور امر اللہ سے مراد اللہ کا عذاب ہے. قرآن کریم میں سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے، قال لا عاصم اليوم، کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد کیا تھا؟ عذاب. اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے نا کہ آج اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. تو اللہ سے بتایا تھا کہ اللہ سے صرف جو حکم ہی ہے وہی بچا سکے گا آپ کو، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آج بچنے والا نہیں ہے. پہاڑ بغیر کوئی نہیں بچا سکتے، الا من رحمہ، مگر جس پر وہ رحم کرے. اور قیامت کا انشاءاللہ وہ کب آئے گی، کس طرح ہوگا، وہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ جانیں گے. صرف 2 آپ کو احادیث سنا دیتی ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، یعنی اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور پھر انہیں دراز کر دیا، یعنی دور کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے. تو بتایا کہ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم پہنچ گیا. فلا تستعجلوا، تو کیا ہے، واپس لا نہیں، تستعجلوا تم عجلت کرو. عجلت ہوتا ہے کہ جلدی کرنا، ایک تو ہوتا ہے ٹائم پہ کام کرنا، ایک ہوتا ہے ٹائم سے پہلے کام کرنا، ہے نا. یہاں پہ وہی ہے فلا تستعجلوا. اب عذاب کا وقت مقرر ہے ان پہ. تو کفار اور مشرکین آپ جانتے ہیں مکے کے اندر جو لوگ تھے ان پہ تو ایک تو یہ بھی عذاب آیا تھا نا کہ جب بدر اور احد کی لڑائیاں ہوئی تھی. تو یہاں تو قیامت کے بارے ان کی جب ہونا ہے تم اس میں عجلت نہ کرو. فلا تستعجلوہ، بس اس کے لیے عجلت نہ کرو اور تم اس کے لیے جلدی نہ کرو. جو ڈن ہے وہ ڈن ہے، وہ ہو کے رہنا ہے. اب جب قیامت کا تذکرہ کیا جاتا کہ اب اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، بہت ساری جو ہے محبوب کریم کی باتیں بھی آپ نے وہ ہم وضاحت میں جانے کے زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عذاب تو آئے گا ہی نہیں، اگر آئے گا تو ہمارے بت جو ہے وہ سفارشیں کریں گے. تو اللہ نے اس کو بھی دھو ڈالا کہ تمہارا یہ خام خیالی ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے. اور انما تھا نا، اس سے جو یشرکون وہ شرک کر رہے ہیں، جس کا یہ کھلم کھلا یہ آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا. کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں نا، وہ رب، وہ اللہ پاک، وہ رب کریم اس سے اعلیٰ ہے، برتر ہے. دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ قریب آ گیا حکم الہی، بس اس کے لیے عجلت نہ کرو. پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. یونزل الملائکۃ، فرشتوں کو اتارتا ہے. یونزل یہ ہوتا ہے نا نازل کرنا، یہ تو اردو کا لفظ ہے نا، بھیجنا. فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ. اب یہاں دیکھیں روح مراد تو جبریل امین ہے، اور تعظیماً یہ جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جبریل امین کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں. بہرحال اب روح کہا گیا، ہم بھی تو روح کا لفظ یوز کرتے ہیں. ہمارا جسم ہے نا، آپ جانتے ہیں. اور جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے اور اسی سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے. اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم، یہ دیکھیں، یہ وحی، یہ سب چیزیں کتنے خوبصورت الفاظ سے بتایا گیا. تو ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنے حکم سے اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، علی اوپر، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. کیوں؟ ان انذروا، کہ لوگوں کو خبردار کرو، بتاؤ، ڈرو، انہ لا الہ الا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر فرمایا انا فتقون، انا میں، فتقون پس مجھی سے ڈرو. کس سے؟ رب کریم سے ڈرو. اب سام سے ڈر جائے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں.
توحید اور صحیح سمجھنی پڑے گی، ورنہ بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے فطرت ہوتے ہیں، انسان ویسے ڈر جاتا ہے، لیکن حقیقی ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی بھی برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، آسمانوں کو اور زمین کو کس کے ساتھ؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ تعالی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، اس میں ہم پڑھتے ہیں نا تعالی، وہ برتر ہے، وہ اعلیٰ ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو پیدا کیا کس سے؟ من نطفہ، نطفہ سے، فاذا ہوا، بس اب وہ جو نطفہ سے پیدا ہوا ہے اب وہ خصیم، بڑا جھگڑالو بن گیا، سخت جھگڑالو جو ہوتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبین، کھلم کھلا، واضح، اعلانیہ طور پر، برملا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابی بن خلف نے کہا تھا ایک ہڈی اٹھا کے، وہ بھی بوسیدہ جلی سڑی کڑی ہوئی، کہ یہ پھر دوبارہ اٹھیں گے اور سوال و جواب ہوگا، مذاق اڑایا تھا سوال و جواب کا، قیامت کا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ ہڈی پھر بھی کچھ نہ کچھ عضو تو رکھتی ہے نا۔ اب جو انسان اس پانی سے، اس نطفے سے وہ پوری جسامت اختیار کر سکتا ہے، تو کیا وہ ہڈی کو دوبارہ نہیں کچھ کر سکتا؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ نطفہ سے، اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا۔ اب بڑا ہو کے اسے چاہیے تو تھا کہ جس نے پیدا کیا اس کو مانتا، اس کے احکامات کو مانتا، اسی سے منہ موڑے بیٹھا ہے۔ والانعام خلقها، پھر اللہ نے جانوروں کی طرف، جو ہماری آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں چیزیں، ان کی طرف ہمیں مثال دے کے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، پھر لکم فیہا، تمہارے لیے ان میں، ہا کی ضمیر راجع ہو رہی انعام کی طرف، جانوروں کی، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں اور شیپس وغیرہ سارے۔ اب ان میں کیا ہے؟ دفن، گرم لباس ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم لوگ گرم لباس سے بناتے ہیں، اور وہ منافع، ایک دو فائدے نہیں، بہت زیادہ، وہ منافع اور دیگر فائدے ہیں۔ کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہل چلا رہے ہوتے ہیں گائے وغیرہ سے، تو فائدہ ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر علیحدہ کا، اور انہی کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، کھاتے ہیں ہم لوگ اس کا گوشت، کھاتے ہیں نا، کتنے فائدے ہیں۔ نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں گرم لباس بھی ہے، دیگر فائدے ہیں، اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان میں جمال، رب جمیل ہے، اسے جمال اچھا لگتا ہے، رب جمیل ہے، اسے جمال اچھا لگتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی ضرور سنیں گے وضاحت کے اندر۔ حین، جب، تریحون، تم شام کو نے گھر لاتے ہو، دن کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں نا، تو پھر تریحون، تم شام کو چرا کر واپس گھر لے کے آتے ہو، پھر گھروں میں باندھا جاتا ہے، تو ہوتا ہے نا پورے زیادہ سارے، اور جو زمیندار طبقہ ہوتا ہے وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم صبح ان کو چرانے لے کے جاتے ہو، اس میں کیا ہے؟ جمال ہے، حسن ہے، تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو۔ دیکھیں جن لوگوں کو آشنائی ہے ان چیزوں سے، وہ جانتے ہیں کہ جیسے بقرہ عید آتی ہے تو آپ جانتے ہیں جو لوگ، ایک ایک بکرے کی قیمت کتنی زیادہ ہے، اور جس بندے نے پالے ہوئے ہوں گے تو کیا اس کی قیمت نہیں ہے؟ ذمہ داروں کے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے ہماری گاڑیاں، جب اکٹھے ہوتے ہیں جانور تو لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے، اور بندہ جو خود پال رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، میرا گھر بھرا ہوا ہے، وہ لے کے جانا، وہ لے کے آنا، جس میں بڑا حسن ہوتا ہے، بڑا پیار، وہ بڑی محبتوں کے ساتھ کبھی کچھ کھلا رہا ہوتا ہے، نہلا رہا ہوتا ہے، ادھر کر ادھر کر۔ تو بہرحال قیامت تک جتنی چیزیں آتی ہیں نا، وہ بھی آگے اثقالکم کے زمرے میں آئیں گی، جیسے ہماری گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، فائدہ دیتی ہے نا۔ پھر فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھا لے جاتے تمہارے ثقل، بوجھ کو کہتے ہیں، اثقالکم تمہارے بوجھ، الی بلد، شہروں تک۔ ہم خود تو اٹھا کے 2 قدم نہیں چل سکتے، لیکن منوں کے لحاظ سے ہم لوگ اونٹوں پہ، بیلوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور ابھی تو گاڑیاں ہیں، پہلے
ریڑا تھا، پھر سائیکل، موٹر سائیکل، پھر چھوٹی گاڑیاں، پھر بڑی گاڑیاں، پھر ٹرک، ابھی تو 2 منٹوں میں پہنچا دیتے جہاز، اور ابھی دیکھیں تو گاڑیاں انکاؤنٹیبل ہیں، اور ابھی قیامت تک کتنی کتنی آئیں گی. کیا ہم خود یہ وہ سامان اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نوکر پیدا کی ہیں. فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور یہ جانور تمہارے لیے بوجھ اٹھا لے جاتے ہیں، لم تکون بالغی، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، الا بشق الانفس، مگر سخت مشقت سے. کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اٹھا کے لے کے جانا پڑے تو، لیکن ان پہ بس منو اٹھا رکھتے ہیں، لے جاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والخیل، اور گھوڑے، پھر علیحدہ تذکرہ کیا، اوپر والے کا علیحدہ تذکرہ کیا جن کا گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، پھر بوجھوں کا تذکرہ کیا، یہ قیامت تک کی گاڑیاں اس میں شامل ہیں. پھر والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو. راکب کس کو کہتے ہیں؟ سوار کو کہتے ہیں نا. تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور زینت بھی. فخر ہوتا ہے کہ یہ ہماری اتنے جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو بڑا پیار ہوتا ہے جیسے لوگوں کو جہازوں سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریوں کو جو تم نہیں جانتے. ابھی ہم کچھ تو جانتے ہیں، لیکن قیامت تک کتنی سواریاں ہوں گی کہ میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے کبھی کوئی سوچتا تھا کہ منو ٹنو سامان اور سواریوں کو اٹھا کے ایسے آسمانوں میں جو زمین پہ بھی ابھی نہیں لگ رہے ہوتے ایسے اڑے گا جہاز؟ نہیں سوچ سکتے تھے. ابھی جو پہلے لوگ ہیں اگر ابھی ہوتے تو ان کا ترانہ نکل جاتا. اور ابھی آنے والا ٹائم آپ جانتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ گاڑیاں اڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا اڑے گا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمہ پر ہے قصد السبیل، راہ راست. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں. قصد ہے سیدھا رستہ اور جائر ہے ٹیڑھا رستہ. ٹھیک ہے، بہت آسان الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا بھی، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو کیا کرتا؟ ہداکم، تم سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن ابھی ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ سے ہدایت کی تمنا کریں، دعائیں کریں، اور حق کی طرف اور حق والوں کا ساتھ دینے کی بھی کوشش کریں. وضاحت جان لیتے ہیں. اب قیامت کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے وقت مغرب کی جانب سے ڈھال کی مانند ایک سیاہ بادل طلوع ہوگا، وہ مسلسل آسمان میں بلند ہوتا رہے گا، اور آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو. پھر لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ بعض کہیں گے ہاں، بعض کو شک ہوگا. پھر دوبارہ منادی ندا کرے گا، اے لوگو. پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے کچھ سنا؟ بس لوگ کہیں گے ہاں. پھر تیسری بار اسی طرح تو پھر کہا کہ اے لوگو، اللہ کا عذاب آ پہنچا، سو اب تم اس کو باعجلت طلب نہ کرو. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 2 شخص کپڑے کھول رہے ہوں گے، وہ کپڑے کو لپیٹ نہیں سکیں گے، اور ایک شخص اپنے ہوز کو بھر رہا ہوگا، ٹینکی جیسے ہوتا ہے اسے بھر رہا ہوگا، وہ اس میں سے کچھ پی نہیں سکے گا، یعنی اتنا جلدی ہونے والا ہے. اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور وہ اس میں سے پی نہیں سکے گا، اور لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. ہمیں تو پتہ ہے قیامت آنے والی، پتہ ہے نا. رسول اللہ نے حضرت انس راوی، رسول اللہ نے فرمایا 2 انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پائے اب آنی تو ہے قیامت، مجھے بتاؤ تو صحیح. چلو سوچتے ہیں مل کے، کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ نہیں کی تو کرنی چاہیے نا ہمیں تیاری. تو کیا آپ خود ایکٹیو ہیں؟ دیکھو ہم نے تو خود بھی بچنا ہے. ہمیں پتا ہو کہ اس طرح آگ لگنے والی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں یا خود وہاں بیٹھے رہتے ہیں چلے لگے گی تو دیکھا جائے گا؟ نہیں، خود بھی وہاں سے نکلتے ہیں، پھر اپنا قیمتی سامان لے کے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کو بھی بچاتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں جس کے میں فرمایا کہ اس طرح قیامت قریب ہے، یہ وہ. ہمیں کیوں
تاکہ بجائے اس کے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا سمجھدار والدین، یعنی کہ ایگزام ہونے کے بعد نہیں کہتے، پہلے کہتے میرے بچے پڑھ لو میرے بچے، تاکہ تمہارے نمبر اچھے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو، ایسے کہتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو ٹائم سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ جو پورا سال پڑھتے ہیں ان کو تو ایگزام مشکل ہی نہیں لگتے، اور جو نہیں پڑھتے ان کو تو ایگزام بھی بوجھ، اور جس دن رزلٹ آتے ہیں اس دن تو وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم نے آج تیاری کر لی تو پھر کامیابی ہمیں ملے گی نا، انشاءاللہ بولیں، اور امید ہے کہ ہم خود بھی تیاری کریں گے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ جی انشاءاللہ۔ اور جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جمیل کے بارے میں، جمال کا آپ کو پتہ ہے معنی، جمال کا معنی اور مویشیوں کا جمال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمال ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ پھر ہے کہ بہت زیادہ حسن کو آپ جانتے ہیں جمال کہا جاتا ہے۔ جمال کی دو قسمیں ہیں، ایک جمال وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہو، اور جمال کی دوسری قسم وہ ہوتی حسن ہوتا ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ جیسے حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ جمیل ہے، جمال سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اور خوبی کو پہنچاتا ہے، اور انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں تک نیکیوں اور اچھائیوں کو پہنچائیں۔ ذرا اپنا محاسبہ کر لیں۔ ویسے ہم حسن اور زبائش کو ہی کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جمال حسن، پھر جسمانی بھی ہوتا ہے کہ اور یہ خوبصورت ہے نقوش کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، اور ایک باطنی بھی ہوتا ہے جیسے اخلاق ہو گیا۔ تو یہ دونوں شکل و صورت آنکھوں سے نظر آتی ہے، لیکن اخلاق کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے، اور اس میں علم ہے، حکمت ہے، عدل ہے، پاک دامنی ہے، غصے کو ضبط کرنا، یہ سارے جمال کی گائیڈز ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرنا اور لوگوں کو تلاش کر کے ان کو نقصان سے بچانا۔ اور مویشیوں کا جمال کیا ہے کہ وہ جسمانی بناوٹ اچھی ہو، قیمت والے ہوں، پیارے پیارے سے ہوں، چلیں، گھر رہیں۔ تو اس میں کتنے فائدے ہیں، آپ جتنا سوچتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کے جا رہا تھا جس پر اس نے سامان لادا ہوا تھا، تو گائے نے اس کی طرف موڑ کر کہا تھا میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی، لیکن میں کس کے لیے پیدا کی گئی ہوں؟ ہل چلانے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، ظاہر انہیں تعجب بھی ہے اور خوف بھی ہو کہ گائے بول رہی۔ یاد رکھیں کہ ہمارا اسلام بڑا پیارا ہے، بہت سارے احادیث کے اندر ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کافر ایسا کر رہے ہیں، کافر نے ہمارے رسول اللہ کی باتیں پڑھی ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم سبزی کے زمانے میں، یعنی اچھا جب ٹائم ہو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو جب سفر کرو تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں۔ جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ کہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے نا یا کھیت اگاتا ہے، اسے کوئی پرندہ انسان یا جانور کچھ کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ پھر حضرت سہل جو ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کے کیسے محبوب گزرے تھے نا ایک اونٹ کے پاس سے جس کی پیٹھ یعنی پیٹ سے ملی ہو، جس کمزور ہوتا ہے، تو ارشاد فرمائے اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو، اچھی طرح کھلایا بھی کرو، اچھی طرح پلایا بھی کرو۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے جانوروں کے چہروں پر مارنے اور داغنے سے بھی منع فرمایا۔ مزید فرمایا رسول اللہ کا فرمان کہ محبوب کریم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغ آ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا جس نے اسے داغا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت ہو، بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت مسیب بن دارم فرماتے میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، انہوں نے ایک شتربان کو مارا، جس نے وہ سوار رکھا ہوتا نا شتر، اس کو مارا اور اس سے فرمایا تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہوا ہے؟ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا پیارا اسلام۔ تو ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں میرے پاس بک خدمت پڑی ہوئی ہیں، ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کا
اچھے خیال رکھنے کا بار بار حکم ہمیں دیا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کا، انسانوں کا، ہمیں سب کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی تو خالی جانوروں کا ہی لوگ خیال رکھتے ہیں نا، نہیں، انسانوں کا بھی خیال رکھنا ہے. انسان بھی تو اللہ کے خاص مخلوق کے اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تبیان القرآن کے اندر گھوڑے اور ان چیزوں کی مزید وضاحت موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو ریڈ ضرور کیجیے گا.